یقیناً اس وقت سب مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ لمحہ فکر ہے کہ اس وقت جس طرح مظلوم مسلمانوں کو، برما والوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے جس طرح شہید کیا جا رہا ہے، جس طرح مارا جا رہا ہے، جس طرح اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم ایک ملت ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک قرآن کو پڑھنے والے ہیں. حضور علیہ السلام سے آپ کو پتہ ہے کہ امت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام کبھی اپنی امت کو تکلیف میں نہیں دے سکتے. حضور کے بعد جب اسرائیل علیہ السلام آئے تھے نا، حضور نے کہا تھا ساری تکلیف مجھے دے دے، میری امت کو تکلیف نہ دینا. حضور جس امت کے لیے رویا کرتے تھے، حضور جس امت کے لیے رویا کرتے تھے، بتاؤ اس وقت حضور پر کیا کیفیت ہوگی جب برما کے بچوں کے اوپر گاڑیاں چلائی جاتی ہیں، جب ان کی عورتوں کو شہید کر کے پرانا جسم بازاروں میں لٹکایا جاتا ہے. اس وقت حضور علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اس وقت حضور علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی جب ان بچوں کو زندہ دریا میں ڈال دیا جاتا ہے، جس طرح ان کی گردنیں ذبح کر کے بچوں کو ماؤں کی گود میں پھینکا جاتا ہے، بچوں کے سر باپوں کو پکڑائے جاتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بکروں کی طرح بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، بچوں کی آنکھوں کے سامنے ماں باپ کو ذبح کر دیا جاتا ہے. کیا ہم مسلمان اس لائق بھی نہیں رہے کہ ان کے لیے فکر مند ہو؟ چلو ہم ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے، چلو ہم وہاں جا کر روک نہیں سکتے، اگر کم سے کم ہماری زبانیں تو کھل سکتی ہے نا، کم سے کم ہماری جھولیاں تو پھیل سکتی ہے کہ یا اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے حضور کی امت پر رحم فرما. آسان رسول وقت دعا ہے، امت میں آپ کی جب وقت پڑا ہے، اسلام پر پھر دشمنی ٹوٹ پڑے ہیں. اس وقت دور ٹوٹ رہا ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ملے، کوئی ایسی قیادت ملے تو جا کے برما کی بچیوں کے سر پہ چادر ڈال دے. ہاتھوں کو اٹھاؤ اس قبولیت کے لمحے میں، ذرا اپنے بچوں کو ذرا سوچو، ذرا ایک بار سوچو. خدا نخواستہ اگر تمہارے بچوں کی گردنوں پہ کوئی تمہارے سامنے چڑیا چلا کے تمہاری گود میں رکھے تو تمہارے پہ کیا گزرے گی؟ ارے وہ حضور کی امت ہے جن سے حضور باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. سوچو اس وقت حضور پر کیا اس وقت پریشانی ہوگی. حضور اس وقت اتنے ان کے لیے غم میں ہوں گے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ عالم اسلام کی افواج کو یونائٹ فرما دے، اتحاد عطا کر دے. عالم اسلام کی افواج کی یا اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے اس طرف توجہ ڈال دے کہ وہ جا کے برما کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، وہ برما کی عورتوں کے سروں پہ چادریں ڈال دے، وہ ظالموں سے ان کی نجات دلوائے. اس وقت عالم اسلام کی یہ جو جتنی حکومتیں ہیں، یہ مسندوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ ایوانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہو جائے کہ کل تمہاری باری بھی آ سکتی ہے، کل تمہارے بچوں کو بھی بازاروں میں گھسیٹا جا سکتا ہے. خدا کو خوف کرو اور ایوانوں میں آواز اٹھاؤ کہ ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والی ایک امت ہے، ہم ایک امت ہے اور ساری امت مسلمان برما کے مظلوم بچوں کے ساتھ ہے. اور میں آدمی لیول پہ بھی I appreciate those people in England, I appreciate those people in Europe, I appreciate those people in all over the world who raise voice for the Muslim who have been killing in Burma. I appreciate and I appreciate this thing, especially in UK, in Europe and all over the world, to those world leaders who spoke against the terrorists who are the terrorist government, the terrorist people who are killing innocent Muslims without any purpose. We thank you, all leaders of the world who are raising voice for them, and we request you that please, they need your voice, raise voice for them. And I request all Muslim leaders and all Muslim countries that this is time to speak for those people, for those children, for those women of Muslims who are being killed in Burma. We are Muslim people, we are peaceful people. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us to take care of every human being, whether he is Muslim or non-Muslim. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam
give the mercy to Muslims also, and in the dunya they give mercy to non-Muslim also. But do Muslims expect this, that they should be killed like animals? They should be killed like animals? No. We do pray for Allah subhanahu wa ta'ala, and I give this message to all over the world, especially to the Muslims, that pray for those people, pray for those people in the court of Allah Almighty and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that Allah Karim help those people in Burma, Allah Karim help our Muslim brothers in Burma, and Allah Karim make this world peaceful for every human being. Allah Karim hum sabko huzur alayhi salam ka wafadar.